وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو بلوچستان کے حالات جو اتنے پرامن حالات اس صوبے کے ہوا کرتے تھے، یہ ایک دن میں خراب نہیں ہوئے جناب چیئرمین صاحب۔ اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے، طویل محرومیہ ہے۔ وہ باتیں ہے کہ جو ہمیشہ بلوچستان کے عوام ان محرومیوں کے خلاف جب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہاں کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل صرف بندوق ہی ہے، اور پھر بندوق کی نالی سے جو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ پرامن بلوچستان جس پہ صرف لیویز اور پولیس کے چند نفری پورے بلوچستان کو اتنے پرامن رکھے تھے کہ آپ بلوچستان کے کسی کونے میں بھی جب سفر کرتے، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی، آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتے، آپ روڈ سے تھوڑی دور ہٹ کر اگر اس رات کو وہاں پہ گزارتے تو میرے خیال میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھی۔ لیکن آج کا بلوچستان جہاں پہ امن و امان کے لیے 70 ارب روپے بھی آپ کے اس بجٹ میں شامل ہے، ہر چوراہے پہ ہر چوک پہ آپ کو ایک چیک پوسٹ بھی ملیں گے، آپ کو مختلف فورسز کے لوگ بھی ملیں گے، لیکن اسی شہر کے اندر صرف عبید اللہ قاسی نہیں، جناب چیئرمین صاحب، جس طرح اسد بلوچ آج اٹھ کر پنجگور کے متعلق جو دردناک باتیں کر رہے تھے، اور اس سے قبل بھی انہوں نے 5 افراد کا جو واقعہ سنایا جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا، کدھر ہے ان کے قاتل؟ بتایا جائے، کس سے وہ انصاف کی طلب کرے؟ جناب چیئرمین صاحب، گزشتہ دنوں جناب چیئرمین صاحب جب ہم مستونگ گئے تھے ایک فاتح کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کسی دوست نے ذکر کیا کہ وہاں پہ میر خالد احمد نامی ایک شخص ہے جس کو گھر کے سامنے ہی موٹر سائیکل پہ جب آ رہے تھے، چند لوگوں نے آ کر ایک گولی اس کی پیشانی پہ ماری اور اس کے بعد چلے گئے۔ اور ان کے لواحقین نے جب ڈی سی سے رابطہ کیا تو صرف ڈی سی کی باتیں یہی ہے کہ بس یہ دہشت گرد ہے۔ اور ایک ہفتہ قبل شیخ زید ہاسپٹل کے سامنے مقبول احمد شخص بھی اسی طرح ایک ہی گولی کی ٹارگٹ سے اس کی پیشانی میں، جو لیویز کا سپاہی ہے، اس کے قاتل بھی اسی طرح، اور وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اور اس سے قبل اسی سریاب روڈ پہ شیخ زید اپنا طارق اسپتال کے سامنے مختلف علاقوں میں جو ہے اسی طرح کے ٹارگٹ کلنگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ابتدا میں اغوا برائے تاوان شروع ہوئی، اور پولیس کی جو اعلیٰ افسران تھے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، اور وہ اسی پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ بلوچستان میں 84 اس قسم کے گینگ ہیں جو یہ واردات کرتے ہیں، اور ان کے سربراہوں کے نام بھی ان کو معلوم تھا، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ 84 گینگ جو تھے ان میں سے کسی گینگ کے سربراہ کو گرفتار کر کے آج انصاف کے کٹہرے میں لاتے۔ وہ 84 گینگ کس طرح ختم ہوئے، کیسے میدان میں آ گئے؟ بلوچستان پہ آج اس بجٹ میں چند کروڑ سے ہم نے جو پیسے ڈالنا شروع کیے، آج ہماری ترقیاتی بجٹ سے بڑا رقم جو ہے اس بجٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے قاتلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ جناب اسپیکر صاحب، اسی شہر میں اسد اللہ چکزئی کو بھی شہید کیا گیا، عثمان خان کاکڑ بھی شہید ہوئے۔ 3-4 واقعات کا میں نے ذکر کیا۔ بلوچستان کے کس کونے میں آج اس قسم کے واقعات تسلسل سے
روزانہ نہیں ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں جب میدان میں آ جاتے ہیں تو وہ خود بخود پیشنگوئی ہو جاتی ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے. جب آپ بڑی بڑی لینڈ کروزر دیکھیں گے اس پہ سیاہ شیشے لگے ہوں گے, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, وہ شہر بھر میں ہر جگہ گھومتے پھریں گے, اس پہ جو ہے پیچھے کوئی مارخور کی تصویر ہوگی, تو آپ سمجھ جائے کہ اس شہر کے اندر کچھ ہونے والا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ہر چوراہے پہ جب ہم نے اتنی بڑی کیمرے لگائے ہیں, لیکن جب ہم کسی قاتل کو ڈھونڈتے ہیں تو ان کیمروں میں نظر نہیں آتا. جب کوئی اغوا ہوتا ہے نصر اللہ کا زیرے کا بیٹا, پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کیمروں میں نظر نہیں آ رہا ہے. جب پنجگور سے قدیر کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کی لاش گرتی ہے تو اس کی وہاں پہ قاتلوں کا شکل اس میں نظر نہیں آتی. جناب اسپیکر صاحب, 40-41 دن کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور خاص کر اس عرصے میں اگر عبید اللہ کانسی کی زندہ بازیابی کی کوشش کر لیتی حکومت تو ضرور وہ زندہ بازیاب ہو جاتا, لیکن اس کے لیے کسی نے کوئی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی. جس طرح اسد خان اچکزئی کا واقعہ ہوا, پتہ چلا بعد میں کہ اس کے قاتل فلانی ہے اور وہ وہاں فلان جگہ سے گرفتار ہوئے. اس کے قاتل بھی ابھی بہت عنقریب انشاءاللہ گرفتار بھی ہوں گے, پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے یہ لوگ تھے. لیکن اس عبید اللہ کاسی کو, جو ایک معزز معتبر شخص تھا اس شہر کا, آج جس طرح ملک سکندر نے کہا اس شہر کے اندر ایسے ہزاروں لوگ باحیثیت لوگ ہیں جو اسی فکر میں مبتلا ہے کہ کاش عبید اللہ کاسی کے اگر قاتل گرفتار اس سے پہلے وہ قتل نہ ہوتے, گرفتار ہوتے, تو کم از کم ان کو بھی کوئی تسلی اور تشفی ہوتا کہ کل کم از کم میرے بچے, میرا مستقبل محفوظ ہے. آج وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. آج اس امن و امان کے حوالے سے اور اتنی بڑی واقعہ کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ وزیر اعلیٰ آخر تک اس ایوان میں بیٹھے گا, وہ خود ہی خطاب کرے گا, کچھ چیزوں کی جواب دے گی, کچھ لوگوں کو تسلی اور تشفی ہوگا, اور خاص کر ANP جو اس کی اتحادی ہے ان کو بھی کچھ تسلی ہوگا. لیکن بدقسمتی سے وہ صرف اسی قرارداد کے لیے آیا ہوا تھا کہ تاکہ ایسا نہ ہو میرے اگر نہیں آؤں ان ممبران میں سے کوئی نہ آئے, وہ قرارداد جو ملک سکندر نے لایا تھا, غالباً اس کا دفعہ کیا ثنا بلوچ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو ناکام بنا کے دوبارہ اپنی وہ جو اس کی اصل آماج گاہ ہے CM سیکریٹریٹ, جہاں پہ وہ PSDP بھی بناتا ہے, جہاں اس کی سب کچھ وہاں پہ بنتی ہے, واپس وہیں پہ چلے گئے.